السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حج پروگرام کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ یوم الترویہ اور یوم عرفہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر ایسے کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، اور بے شک تم لوگ اس سے قبل یقیناً گمراہوں میں سے تھے۔ پھر جہاں سے لوگ واپس لوٹیں وہیں سے تم بھی واپس لوٹو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیات بھی حج کے احکامات سے متعلق ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تم زاد راہ لے لو، پس بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب زاد راہ لے کر چلنے کی نصیحت کی تو اس کے بعد تقوی کا حکم بھی دیا، پھر اس بات کی خبر بھی دی کہ موسم حج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور ایسا کرنا تقوی کے خلاف نہیں، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ عبادت کے سفر میں تجارت نہیں ہو سکتی، یعنی گناہ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، لیسا علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں، اگر تم حج کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ کام بھی کر لو۔ تو جاہلیت کے غلط اعتقادات میں سے یہ بھی ایک عقیدہ تھا کہ وہ حج کے دوران مال کمانے کو مکروہ خیال کرتے تھے اور اسے اخلاص کے خلاف سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی۔ جب اگر انسان کا اصل مقصد حج کرنا ہی ہو، یعنی وہ حج کی نیت سے جا رہا ہے لیکن ساتھ کچھ کام کاج بھی کر رہا ہے، جیسے انسان باقی کام کرتا ہے، کھانا پینا، وہاں خرید و فروخت کرتا ہے، تو ضرورت کی چیزیں خریدتا ہے، تو اگر ضرورت کی کچھ چیزیں بیچ بھی دے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ یہ تجارت حج کے ارکان کی ادائیگی میں خلل نہ ڈالے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ تو ارکان حج ادا کر رہے ہیں اور آپ اپنا سامان ہی لا لے جا رہے ہوں، یا آپ صرف اپنے کام میں ہی لگے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے لوٹو تو حج کے دن سب سے پہلے یعنی یوم الترویہ میں پہلے طواف کرتے ہیں لوگ، پھر منا کی طرف جاتے ہیں، پھر مزدلفہ جاتے ہیں، پھر عرفات آتا ہے، یعنی آخری پوائنٹ ہے عرفات۔ تو وہاں سے جب واپس آتے ہیں، یعنی واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور عرفات میں سورج غروب ہونے تک ٹھہرنا ہوتا ہے، تو پھر مزدلفہ میں رات بسر کی جاتی ہے، اور پھر صبح کے اندھیرے تک، صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک ذکر الہی میں مشغول رہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر واپس منا کی طرف روانگی ہوتی ہے، اور منا پہنچ کر رمی جمار ہوتی ہے، قربانی کی جاتی ہے، پھر طواف اور سعی کے لیے جاتے ہیں، اور واپس پھر ایام تشریق کی راتیں منا میں ہی گزارتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی کام ہیں یہ حج کے آخری مناسک میں سے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ جب یہ سارے مناسک پورے کر لو تو فارغ ہو کر استغفار کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ استغفار کا کیا مقصد ہے کہ عبادت کی ادائیگی میں اگر کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی خلل واقع ہو گیا ہے، تو استغفار کرنے سے اس کی تلافی ہو جائے۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر اس لیے کہ اللہ نے یہ جو موقع دیا ہے اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس پر اسی کو یاد کیا جائے. یعنی اس نے اتنی عظیم عبادت کی توفیق عطا کی، اتنا بڑا ہم پر احسان کیا. کیونکہ یاد رکھیے کہ آپ کے پاس سارے وسائل بھی ہوں، آپ کی صحت بھی اچھی ہو، سب کچھ بھی ہو، لیکن آپ حج پہ صرف اسی وقت جا سکتے ہیں جب اللہ کا اذن ہو، اللہ کا بلاوا. اور اگر وہ نہ ہو تو سب چیزیں دری کی دری رہ جاتی. تو اس لیے جن کو اللہ نے بلا لیا اور جو وہاں پہنچ گئے، تو پھر وہ پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور اس احسان کو نہ بھولیں، اس کو یاد رکھیں اور اس پر شکر ادا کریں. اور شکر ادا کرنے کے کاموں میں سے ایک کام کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے. ان دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا ہے. اگرچہ تجارت کو حلال قرار دیا گیا یا کسی بھی اور کام کو جس سے انسان کو کچھ مالی فائدہ ہو، لیکن پھر بھی انسان کی توجہ جو ہے وہ اپنے رب کی طرف رہے، ذکر کی طرف رہے. تو پہلی اس آیت میں فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی تمہارا جو خیال ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے تو یہ گناہ کا کام نہیں ہے. کیا؟ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. یعنی حلال روزی کمانا جو ہے اس کو رب کا فضل قرار دیا. یعنی اگر کسی کے پاس جاب ہے، اگر کسی کے پاس بزنس ہے، اگر کسی کے پاس مال کمانے کا حلال طریقے سے کوئی ذریعہ ہے، تو یہ رب کا بڑا ہی فضل ہے اس پر، یہ بڑا ہی احسان ہے رب کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں کر رہا، بلکہ وہ خود کمانے کے قابل ہے، وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. کیونکہ اس کو ایک اور جگہ بھی فضل کہا گیا، جیسے سورۃ مزمل میں آتا ہے وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ کچھ دوسرے لوگ زمین میں سفر کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کریں گے. یعنی جب آپ کسی بزنس ٹرپ پر ہوتے ہیں، آپ اپنے گھر سے نکل کر کام پر جاتے ہیں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، یہ بھی ایک عبادت کا کام ہے، ایز لانگ ایز آپ کے دوسرے فرائض اور حقوق دوسروں کے متاثر نہ ہو رہے ہوں. تو بہرحال ایک صحیح بخاری کی روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دوران حج تجارت کی اجازت ہے. ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اوکاز، مجنہ اور ذل مجاز جاہلیت کے دور میں بازار تھے، یعنی جن میں لوگ آ کے مختلف ہر طرف سے لوگ آتے تھے، اپنے اپنے علاقے کی چیزیں لاتے اور وہاں خرید و فروخت کرتے. تو جب اسلام کا دور آیا تو کچھ لوگوں نے ان بازاروں میں حج کے موقع پر کاروبار کرنا گناہ سمجھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایام حج میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، ابو امامہ تیمی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ ہم لوگ کرائے پر چیزیں لیتے دیتے ہیں، کیا ہمارا حج ہو جائے گا؟ یعنی حج کے موقع پر ہم چیزیں کرائے پر دیتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر گاڑی ہے کوئی چلا رہا ہے یا اس نے اپنی رینٹ کار کسی کو دی ہے، وہ اس طرح کا بزنس کو کرتا ہے، یا اور کئی چیزیں ہو سکتی، روم رینٹ کرتے ہیں جی، یا خیمے دیتے ہیں اور چیزیں. تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ کیا انہوں نے پوچھا ابو امامہ نے، کیا ہمارا حج ہو جائے گا اگر ہم نے حج کے موقع پر لوگوں کو کچھ سروس دے کر پیسے لے لیے؟ انہوں نے فرمایا کیا تم بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے؟ کیا تم میدان عرفات نہیں جاتے؟ کیا تم جمرات کی رمی نہیں کرتے؟ کیا تم اپنے سروں کو نہیں منڈواتے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے کہا کیوں نہیں؟ ابن عمر نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک آدمی نے آ کر یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور یہ آیت لے کر نازل ہوئے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اذن آیا وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے پھر آگے کی جنریشن کو یہ پاس کیا، اور ویسے بھی قرآن میں یہ حکم محفوظ ہے.
تو اگر کوئی شخص حج پہ جاتا ہے اور اپنے علاقے کی کچھ چیزیں لے جاتا ہے اور لوگوں کو حاجیوں کے بیچ میں بیچ دیتا ہے تو ان کے لیے ایک نئی چیز ہوگی، فائدے کی چیز ہوگی، استعمال کی چیز ہوگی، ضروریات زندگی کی چیز ہوگی، اور وہ لے کر اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، یا ان کے لیے آپ ایک طرح سے سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، اگر ان کے کھانے پینے کی کوئی چیز مہیا کر رہے ہیں، کیونکہ اگر سارے لوگ کاروبار چھوڑ بیٹھے اور صرف حج کریں تو پھر لوگ وہاں اپنی ضروریات کیسے پوری کریں گے، جو کہ مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ اور اگر وہ لوگ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں لیکن بےچارے حج کے بغیر ہی سب کچھ کر رہے ہیں اور اسے حاجیوں کو دیکھ رہے ہیں یہ نیکی کما رہے ہیں اور ہم دنیا کما رہے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح سے ایک انسان کے اندر اپنے اندر ایک گلٹ محسوس ہوتا ہے کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں اور میں وہ نہیں کر رہا جو دوسرے کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پھر اجازت دے دی گئی۔ اس میں آپ دیکھیں جیسے رمضان کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا جو تھا وہ ابتدا میں اس کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں تھا، تو اور ویسے بھی رات کے یعنی ایک دفعہ صرف کھانے کی اجازت تھی اور پھر اس کے بعد دوبارہ روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم کو واضح کر دیا اور فرمایا کہ تم اس سے پہلے اپنے نفسوں سے خیانت کر رہے تھے۔ تو یہ اپنے نفس کے ساتھ خیانت ہوتی ہے کہ جس میں انسان کسی چیز کو ڈاواں ڈول ہو کے کرتا ہے، یا سمجھتا ہے یہ نیکی ہے، کبھی سمجھتا ہے نہیں ہے، کبھی سمجھتا ہے یہ گناہ ہے، پھر کہتا ہے نہیں گناہ نہیں ہے۔ تو ایسے میں اپنے تردد کو دور کر لینا چاہیے اور واضح حکم معلوم کر لینا چاہیے، تاکہ لیحیا من حی عن بینہ، جس کو زندہ رہنا ہے وہ بینہ کے ساتھ زندہ رہے، یعنی واضح دلیل پر ہو، شک میں نہ ہو، خوف میں نہ ہو، کیونکہ جب انسان خوف کی حالت میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں، اللہ سے ڈر لگتا ہے یا بعض اوقات لوگوں سے ڈر لگتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس میں انسان کا دل نہ کسی نماز میں لگتا ہے نہ کسی اور نیک کام میں لگتا ہے۔ تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان پھر شک کو دور کر کے اپنے آپ کو واضح کرے اور یقین کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ کام کرے۔ مثلاً اگر حج کے دوران آپ بزنس کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو کوئی تانا دے جاتا ہے تم تو یہی کرنے آئے تھے یہاں، اور آپ کو اگر پتا ہو یہ حکم کہ اس میں گناہ کی بات نہیں، تو کسی کی بات کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، آپ اسی کو معذور سمجھے کہ یہ بیچارہ اس کو پتا نہیں ہے، تو کوئی لڑائی جھگڑا وہاں نہیں ہوگا۔ ورنہ اگر آپ خود بھی دل کے چور ہیں اور کوئی اور بھی آپ کو احساس دلا دیتا ہے تو آپ خواہ مخواہ کی ایک ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ بیکار کی آرگیومنٹ میں پڑ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتھا ہو جائیں اور حج کا مقصد ہی ختم ہو جائے، وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ جی اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ صحیح علم اور علم الیقین حاصل کرنا کس قدر مثلاً کو بزنس کر رہے ہیں اور مسجد میں آپ کو اعلان کرنا ہے تو مسجد کے اندر نہ کریں، آپ مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیں، اپنے فلائر دے دیں، اپنے کارڈ دے دیں، انتظامیہ سے پوچھ کر مسجد کے باہر کے ایریے میں کوئی سٹال لگا لیں۔ بہت سی مساجد کے باہر فوڈ سٹالز ہوتے ہیں، فروٹ سٹالز ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لوگوں کے لیے ایک سہولت ہوتی ہے۔ یا مسجد کی انتظامیہ نے اگر مسجد سے ہٹ کر کوئی اور اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے تو وہاں پر آپ اپنا کام کاروبار کر لیں، آپ جمعہ پہ پڑھنے جا رہے ہیں، تراویح پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے یا بعد میں اگر تھوڑی دیر اپنا کوئی کام کاج کر لیتے ہیں اجازت کے ساتھ مسجد سے ہٹ کر، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی آپ کی نیت میں کوئی خلل نہیں آئے گا کہ آپ گئے ہیں مسجد اور آپ تراویح پڑھنے گئے ہیں یا کاروبار کرنے گئے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، دونوں کام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہ تو ایریا کیفیٹیریا کہلاتا ہے، یہ تو مسجد کہلاتا نہیں، وہ تو ویسے ایکسٹینشن اگر ضرورت ہو زیادہ رش کی وجہ سے تو لوگ آ جائیں تو اور بات ہے۔ السلام علیکم استاذہ جی، میرا ایک سوال ہے، جو ہم مسجد وغیرہ میں فلائرز جیسے دیتے ہیں تو اس میں تعلیم مجھے کے لیے جی کوئی تعلیم حرج کے نہیں، اس میں کا کوئی حرج نہیں، اس میں انہوں نے مجھے بہت بری طرح سے ڈانٹا تھا، جو وہاں کی انتظامیہ کی تھی، کہ آپ نے وہ پوچھ کے ویسے امام ہی سے دینا ناراض ہو، ہوتے ہیں کہ اور جگہ کی فلائر یہاں نہ دیے جائیں، لیکن یہ اس کہ میں کوئی گناہ اس کی میں کوئی بات گناہ نہیں، تو علم کی بات ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھ کے دیں، جی تو آئی تھنک کرنا چاہیے۔ فَإِذَا آپ کچھ کہتے ہیں سحر کو دے۔
اور اس مال کے کمانے کو فضل قرار دیا. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے لوٹو. افاظہ یفیظ افاظہ، افاظت الماء کہتے ہیں پانی کا بہنا. آپ دیکھیں نیاگرا فالز کو مائنڈ میں لائیں کہ جب وہ پانی بہتا ہے تو کیسا لگتا ہے. اس سے تشبیہ دی گئی ہے حج کے کراؤڈ کے نکلنے کو. جب لاکھوں کا کراؤڈ نکلتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے پانی بہ رہا ہو، جیسے کوئی سمندر کی لہریں ہوں. اگر آپ نے کبھی حج کے دن کا طواف اوپر کی چھت سے دیکھا ہو اور حاجیوں کو، تو بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے جیسے زمین گھوم رہی ہے، لوگ نہیں گھوم رہے. بالکل ایسے لگتا ہے جیسے پانی کی لہریں ہیں، جیسے گول گول گھومے چلے جا رہی ہیں. یعنی لوگ نظر نہیں آتے لیکن وہ ایک آپ کو وائبریشن سی محسوس ہوتی ہے کہ کچھ یہاں گھومنے کی چیز ہے. تو اس لیے یہاں پر رجا تم نہیں کہا گیا، اذا رجا تم من عرفات، افض تم من افضتم من عرفات. تو یعنی تم گروہوں کی شکل میں بہنے والی وادیوں اور نہروں کی طرح تم وہاں سے نکل رہے ہو. کیونکہ عرفات وہ جگہ ہے جہاں سارے کے سارے حجاج کرام بیک وقت جمع ہو جاتے ہیں. اگر 1 ملین حج کر رہا ہے تو وہ ملین کا ملین وہاں اس وقت عرفات میں موجود ہے. اور اگر زیادہ کر رہے ہیں تو زیادہ، سب ایک بیک وقت ایک جگہ میدان حشر ہے. اور ایک اور بات یہ کہ باقی جگہوں سے لوگ آگے پیچھے نکل سکتے ہیں. یعنی مکہ سے آپ نکل رہے ہیں، کچھ لوگ طواف کر کے نکلتے ہیں، کچھ بغیر طواف کے نکلتے ہیں، اپنی اپنی جگہوں سے، اپنے اپنے گھروں سے. تو وہ ٹریفک کا رش ہو جاتا ہے لیکن اس طرح لوگ اکٹھے نہیں نظر آتے. اسی طرح جب آپ منا سے عرفات کی طرف جاتے ہیں تو بھی وہ صبح سے جانا شروع ہو جاتے، تھوڑے 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 کرتے کرتے ظہر تک وہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن عرفات سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. اب جب جو ہی غروب ہوتا ہے تو سارے کے سارے لوگ تیار کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ایک ریلے کی شکل میں نکلتے ہیں باہر. یعنی بیسیکلی تو ٹریفک ہی اب نظر آتی ہے، گاڑی ہی نظر آتی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے بہرحال وہ ساری کٹھی چلتی ہیں. تو ایسا لگتا ہے جیسے پانی کی لہریں آ رہی ہیں. یعنی کثرت تعداد کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے سیلاب بہہ رہا ہو. اور عرفات کا لفظ جو ہے یہ جمع ہے، عرفات اس کو، اور یہ پہاڑ کا نام ہے اور اس کو عرفہ بھی کہا جاتا ہے. عرفات اور عرفہ دونوں. یہ حدود حرم سے باہر ہے. حج میں حاجیوں کو اس میدان میں پہنچنا اور زوال آفتاب سے مغرب تک یہاں قیام کرنا حج کا اہم ترین فریضہ ہے. یعنی زوال آفتاب کے بعد وقوف شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے اگر آپ پہنچ بھی گئے تو اپنے خیموں میں بیٹھے رہے، کچھ کام کاج کرتے رہے، اپنا کھانا پینا سارے ضروری امور طے کر لیں تاکہ جو ہی وقوف کا وقت ہو تو پھر آپ سب کاموں سے فارغ ہو چکے ہوں. اگر عرفات کا قیام فوت ہو جائے تو حج نہیں ہوتا. کفارے اور فدیے سے بھی اس کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس شخص کا حج ہے ہی نہیں جو عرفات تک نہیں گیا. تو اس لیے یہ جگہ بہت اہم مقامات میں سے ہے حج کی. عرفات کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ اعتراف کرنے سے ہے کہ یہاں پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور گناہوں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں. دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ یہاں لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرتے ہیں. یعنی ایک ہی جگہ ہے جہاں سب جمع ہوتے ہیں تو بعض سے تعارف حاصل کرتے ہیں. تیسرا معنی یہ بتایا گیا کہ یہاں آدم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے گئے تھے. جب جبریل علیہ السلام نے ان کو حج کے ابراہیم علیہ السلام کو جب جبریل علیہ السلام نے حج کے طریقے سکھائے تو جبریل علیہ السلام نے ان سے پوچھا جب یہاں پہنچے، عرفتہ، آپ کو سب معلوم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا عرفتو.
یعنی مجھے پتہ چل گیا کہ کیسے حج کرتے ہیں. اور ایک اور قول یہ ہے کہ یہ آدم اور حوا کی ملاقات کی جگہ ہے، ایک دوسرے کو ملے اور پہچان لیا، پہچان کی جگہ. یعنی آدم اور حوا کو جب زمین پہ اتارا گیا تو وہ اس جگہ پر ایک دوسرے کو ملے تھے. پانچواں معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جگہ عام جگہوں سے بلند ہے اور اونچی جگہ کو عرف کہا جاتا ہے. عرف الدیک، مرغے کی کلغی، اور آراف کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے. تو فرمایا کہ جب یہاں پر تم پہنچ گئے اور پھر یہاں سے لوٹنے لگے ہو، واپس نکل رہے ہو، تو پھر کہاں جاؤ گے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو تم اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس. عرفات مشعر حلال ہے کیونکہ ہل میں ہے. ہل کا مطلب یہ کہ حرم نہیں ہے وہ، اور مشعر حرام حرم کے اندر ہے. اور مشعر ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی عظیم عبادت بجا لائی جائے. مفعل کے وزن پر ہے، یعنی عبادت کی جگہ، علامت ہے وہ. اور حرام کا مطلب ہے حرمت والا. تو مشعر دو طرح کے ہیں، مشعر حلال اور مشعر حرام. مشعر حلال عرفہ ہے اور مشعر حرام مزدلفہ ہے. اور یہ ایک مزدلفہ جو ہے اس میں ایک پہاڑ ہے، اس کو بھی مشعر حرام کہا جاتا ہے. اور اس پہاڑ کے آس پاس کے میدان کو مزدلفہ کہا جاتا ہے. یہ مکہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے. اور عرفات سے واپسی پر یہاں رات بسر کرنی ہوتی ہے. تو رات یہاں گزار کے پھر کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ کر، جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے، خوب روشنی پھیلنے تک دعائیں کی جاتی ہیں اور یہاں وقوف کیا جاتا ہے. عرفات میں بھی وقوف ہوتا ہے، وہ بہت طویل ہوتا ہے، ظہر کے بعد سے لے کے مغرب تک. لیکن یہاں پر فجر یعنی ایک دن کے اس کنارے پر، ایک دن کے اس کنارے پر، فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک. تو مزدلفہ کے پاس دعائیں اور اذکار یہ سب کچھ کی جاتے ہیں، یعنی تسبیحات بھی کر سکتے ہیں، دعائیں بھی کر سکتے ہیں. جی جی. آپ نے بھی فرمایا تھا کہ عرفات میں اگر ہم پہلے بھی پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت ہم دعائیں مانگنی نہیں شروع کریں جب تک ظہر کا ٹائم نہ ہو. I just want to clarify it. ویسے تو انسان زندگی میں ہر وقت دعائیں مانگ جی سکتا جی ہے، کوئی منع نہیں. جی لیکن وقوف عرفات یعنی جو حج کا رکن ادا ہوگا وہ زوال کے بعد سے شروع ہوگا، اور اس وقت وہ پھر حج والی دعائیں شروع ہو جائیں گی، یعنی مخصوص دعائیں. یعنی جاتے ہی آپ کا ریچول نہیں شروع ہوگا. آپ اپنے خیمے میں چلے گئے، آپ نے اپنی جگہ بنائی. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سارے جگہ بناتے ہیں، پھر اپنے اپنے ٹھکانے ان کو ملتے ہیں، پھر کچھ لوگ لیٹ بھی جاتے ہیں، ریسٹ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، کچھ لوگ وضو وغیرہ کر کے اپنے آ کے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ایک دم خطبہ شروع ہوتا ہے. پھر اب تو پچھلا جو میں نے حج کیا تو اس میں ہمارے ٹینٹس میں وہ انتظام تھا، یعنی مسجد سے جو خطبہ آ رہا تھا وہ سنائی دے رہا تھا، کیونکہ مسجد میں تو سب پورے نہیں آتے اور جانا بھی نہیں اس طرح چاہیے کہ اتنا ہجوم کر دیں وہاں انسان. تو پھر وہ خیموں تک بھی اب ریڈیو کے ذریعے وہ خطبہ جو ہے اسپیکر پہ لگا دیتے ہیں اور وہ سنتے ہیں. تو پھر وہ خطبہ سنا، پھر اس کے بعد نمازیں جمع ہوئیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وقوف شروع ہو گیا. تو وقوف بہتر تو یہ کہ خیمے سے باہر ہو، لیکن اگر بہت گرمی لگے تو اندر بھی ہو سکتا ہے. وقوف کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو کر دعائیں کر. آگے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں آتی ہوں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مشعر حرام کے پاس دعا کرنے کا حکم ہے، ذکر کرنے کا حکم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرفات حرم کے باہر کیوں ہے، حالانکہ حج کا رکن اعظم ہے وہ، اور وہ حرم کے باہر ہے.
تاکہ حرم کے باہر اور حرم کے اندر دونوں جگہ عبادت کا موقع مل جائے. یعنی حج کے دوران آپ صرف حرم کے اندر اندر نہ رہیں بلکہ اس سے باہر نکل کر بھی عبادت کریں. یعنی دونوں جگہوں پر اپنی عبادت کو جمع کر لیتا ہے حاجی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو عمرے کے لیے تنعیم نامی جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنی عبادت میں ہل اور حرم دونوں کو جمع کر سکیں. پھر فرمایا فذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو، یعنی زبان، دل، اعضاء کے ساتھ جو بھی عبادت کی جائے گی وہ ذکر میں ہی شمار ہوگی. اس سے مراد خاص طور پر مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ہے جو مزدلفہ میں ادا کی جاتی. یہ سب سے بڑا ذکر ہے. اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہے، تسبیحات ہیں. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں آئے. وہاں نمرہ کے مقام پر آپ کے لیے ایک خیمہ لگا دیا گیا. آپ نے اس میں قیام فرمایا. جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصبہ کو کسنے کا حکم دیا، یعنی تیار کرنے کا حکم دیا. جب وہ کس دی گئی تو آپ اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں آئے اور لوگوں کے سامنے ایک خطبہ دیا. بطن وادی یعنی کہ سینٹر مقام پر آئے. پھر مؤذن نے اذان دی، یعنی سب سے پہلے آپ نمرہ میں گئے، ٹھیک ہے، جہاں مسجد نمرہ اس وقت بھی تھی. پھر مؤذن نے اذان دی، پھر اقامت کہی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی. پھر مؤذن نے اقامت کہی. پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی. ان دونوں نمازوں کے درمیان کچھ نہیں پڑھا. خطبہ اس سے پہلے ہی دیا جا چکا تھا. یعنی جو ہی آپ یہاں پر وادی کے بطن میں آئے تو لوگوں کے سامنے پہلے خطبہ دیا، پھر نمازیں پڑھائیں. پھر آپ سوار ہو گئے یہاں تک کہ موقف میں آئے، یعنی کھڑے ہونے وقوف کی جگہ پر آئے. وہاں آپ نے غروب آفتاب تک وقوف فرمایا. پھر جب شفق کی زردی کم ہو گئی تو آپ وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ پہنچے. وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھائی. آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی تو آپ نے صبح کی نماز اذان اور اقامت کے ساتھ ادا کی. یاد رکھیے یہاں پر آپ نے رات کو تہجد نہیں پڑھے، نہ وتر پڑھے. یہ وہ واحد رات ہے جس میں آپ نے صرف پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھائی اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ فجر ہو گئی، وتر بھی نہیں. پھر فجر کی نماز پڑھی. اب دیکھیے حج کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ عام زندگی سے مختلف ہیں. عام زندگی میں عورت کو نقاب کرنا ہے تو وہاں نقاب نہیں کرنا، گلوز پہننے ہیں تو وہاں گلوز نہیں پہننے. عام زندگی میں آپ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھتے ہیں، وہاں آپ عرفات میں بھی جمع کر رہے ہیں، آپ مزدلفہ میں بھی جمع کر رہے ہیں. وہاں پر عام زندگی میں جو ہی مغرب کی اذان ہو تو آپ فوراً نماز پڑھ لیتے ہیں. وہاں مغرب کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو روانگی کے لیے کہتے ہیں. وہ اتنی ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس بس میں ہم سوار تھے وہاں اذان شروع ہو گئی. اب وہ طبیعت میں ہے نا کہ اذان سنتے کہ بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ نماز کا وقت تھوڑا ہے، مغرب ہے، ابھی اندھیرا ہو جائے گا. تو لیکن اتنی عجیب سی فیلنگ تھی کہ یہ اللہ کی اطاعت، عبادت دراصل اللہ کی اطاعت کا نام ہے. وہ کہتا ہے اذان ہونے کے باوجود ابھی نماز نہیں پڑھنی، آگے جا کے پڑھنی ہے، تو پھر آگے جا کے پڑھنی. الگ الگ نہیں وقتوں پہ پڑھنی، جمع کرنی ہے تو جمع ہی کرنی ہے. وہاں مینڈیٹری ہے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کرنا. اور پھر رات کی عبادت نہیں کرنی. بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں مزدلفہ کی رات کی خاص عبادت کیا ہے؟ بھئی کوئی عبادت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے، آرام کیا تھا، آپ بھی آرام کریں. یہی سنت ہے. تھک بھی جاتا ہے انسان، اور اگر سنت کا ذہن میں رکھ کے سنت کو فالو کرتے ہوئے آپ آرام کر رہے ہیں تو آرام کا اپنا ہی ایک مزہ ہے کہ آرام کر رہے ہیں اور ثواب مل رہا ہے. پھر آپ قصواء پر سوار ہو گئے اور مشعر حرام پہنچ کر قبلہ رو ہو گئے. یعنی جہاں اترے ہوئے تھے وہاں سے مشعر حرام پہاڑ کے پاس ہے اور قبلہ رو ہوئے، وہاں بھی آپ نے وقوف کیا. آپ دعا کرتے رہے، الحمدللہ کہتے رہے،
اللہ کی توحید بیان کرتے رہے یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی، تو آپ طلوع آفتاب سے پہلے منا سے روانہ ہو گئے۔ جب روشنی ہو گئی تو چل پڑے سورج نکلنے سے پہلے۔ عرفات میں سورج غروب ہونے کے بعد نکلے، جبکہ یہاں سورج نکلنے سے پہلے تشریف لے گئے۔ افضل وقت تو نکلنے کا یہی ہے، لیکن جو لوگ ضرورت مند ہوں، یعنی معذور ہوں، یا کوئی ان کی خاص کام ہے، تو وہ اس سے پہلے رات کے اندھیرے میں بھی نکل سکتے ہیں، فجر پڑھے بغیر بھی نکل سکتے ہیں، بچے، خواتین، بیمار یا اور اس طرح، یعنی مزدلفہ سے۔ جلدی نکلنے والوں کو رات کو ہی مشعر حرام کے پاس اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا ذکر کر لینا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر اپنے گھر کے کمزوروں کو پہلے ہی بھیج دیتے تھے، اور وہ رات میں ہی مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس آ کر ٹھہرتے اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے، پھر امام کے ٹھہرنے اور لوٹنے سے پہلے ہی منا آ جاتے تھے۔ تو منا فجر کی نماز کے وقت پہنچتے، اور بعض لوگ اس کے بعد جب منا پہنچتے تو کنکریاں مارتے۔ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو یہ اجازت دی ہے۔ مزدلفہ میں پہاڑی پر وقوف کرنا افضل ہے، یہ نہ ہو سکے تو جہاں بھی قیام کر لیں جائز ہے، سوائے وادی محصر کے۔ وادی محصر وہ جگہ ہے جہاں ابرہہ کا لشکر ہلاک کیا گیا تھا، وہاں رکنے سے منع کیا گیا ہے، اور وہاں ٹھہرنے سے، وہاں رکنے اور ٹھہرنے سے منع کیا گیا ہے، وہاں سے فوراً تیز نکل جانا چاہیے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی ہدایت دینے پر شکر ادا کرتے ہوئے ذکر کرو، اور دوسرا یہ کہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کرو، یہ دونوں معنی ہیں۔ مشرکین بھی یہاں تلبیہ وغیرہ پڑھتے تھے، لیکن اس میں شرکی الفاظ بھی کہتے تھے، تو یہ اس لیے بتا دیا گیا کہ تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کرنا ہے، مشرکین کے طریقے کو فالو نہیں کرنا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ من قبلہ، ہی کی ضمیر کدھر جاری ہے؟ قرآن کی طرف، کہ قرآن کے نزول سے پہلے تم گمراہ تھے، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے تمہارے لیے۔ دوسرا یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تم گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تیسرا یہ کہ ہدایت کے آنے سے پہلے تم گمراہی میں تھے، اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ رہنمائی ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتی ہے۔ اور لمن الضالین، گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ گمراہی دو وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے لا علمی کی بنا پہ بھٹکنا، پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے، اور ایک ہوتا ہے علم کے باوجود بھٹک جانا۔ لا علمی کی وجہ سے وہ شخص گمراہ ہوتا ہے جو حق کو جانتا ہی نہیں، علم ہی کوئی نہیں اس کے پاس، اور علم کے باوجود وہ گمراہ ہوتا ہے، راہ گم کر دیتا ہے، جو اس طریقے کو چھوڑ دیتا ہے جس پر چلنا چاہیے تھا، یعنی بھلائی کے راستے کو، اپنی مرضی اپنی خواہشات پہ چلنے لگتا ہے۔ تو اس دین کے آنے سے پہلے عرب کے لوگ کچھ تو جانتے ہی نہیں تھے، اور کچھ جانتے تھے لیکن اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے تھے۔ مثلا قریش کے لوگ عرفہ سے نہیں واپس لوٹتے تھے، وہ عرفہ کے وقت مزدلفہ میں ہی رک جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حرم کے متولی ہیں، ہم حرم سے باہر نہیں نکلتے، ہم عرفات ہل میں ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم حرم کے رہنے والے ہیں، اندر ہی رہیں گے۔ اور جب لوگ مزدلفہ آتے پھر ان کے ساتھ مل کے مینا چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی یا تو جہالت تھی یا ضد۔ تو انسان بھٹکتا ہے یا جہالت کی وجہ سے یا ضد کی وجہ سے یا خواہشات کی پیروی کی وجہ سے۔ پھر فرمایا ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر تم عرفات سے لوٹو، یعنی اسی جگہ سے لوٹو جہاں سے لوگ جا کر آتے ہیں واپس۔ تو سب کو حکم دے دیا گیا کہ وہ عرفات ضرور جائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حج کے موقع پر قریش اور ان کے ہم مذہب مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے اور وہ اپنا نام حمص رکھتے، حمص،
اگر پیچھے میں نے کہیں ہمس کہا ہو تو اس کو ٹھیک کر لیجیے. میں نے کسی کے منہ سے ہمس سنا تو مجھے بھی شک ہوا کہ شاید میں غلط پڑھ رہی ہوں، تو ابھی پھر میں نے اس کا ٹیکسٹ دیکھا تو یہ ہمس ہے. وہ اپنے آپ کو ہمس یا ہمسی کہتے تھے. اور باقی عرب کے لوگ مزدلفہ سے آگے میدان عرفات تک جاتے تھے، جو حج کا اصل طریقہ ہے. تو جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ عرفات تک آئیں اور وہاں وقوف کر کے واپس مزدلفہ آئیں. تو یہاں اس کا مطلب یہی ہے ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو تاکہ تمہارے گناہوں کو ڈھانک دیا جائے، کیونکہ گناہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی کا باعث ہے، مصیبت کا باعث ہے، تکلیف کا باعث ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہ یقین رکھ کے اللہ سے دعا کرو. اور غفور جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، کثرت سے بخشتا ہے بہت اور زیادہ تعداد میں لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، خاص طور پر عرفات کے دن جو حج پہ جاتے ہیں. اور رحیم کا مطلب ہے بہت رحم کرنے والا، یعنی تمہارے گناہوں کے باوجود تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، تمہارے گناہوں سے درگزر کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، تمہیں جتاتا نہیں، تمہیں موقع دیتا ہے کہ تم توبہ کر لو، موقع دیتا ہے کہ تم اپنی اصلاح کر لو. تو ان آیات سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ حج میں تجارت کرنا منع نہیں، لیکن مقصد حج ہو نہ کہ تجارت. پھر وقوف عرفہ کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ یہ حج کا بنیادی رکن ہے. مزدلفہ کے وقوف کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. پھر یہ کہ اللہ کا ذکر شکرانے کے طور پر یا پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے. اور عبادت کے بعد استغفار اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے، کسی تکبر اور غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو حج کر لیا، میں تو پاک ہو گیا گناہوں سے، اب کیا مزید استغفار کرنی، اب اور کیا گناہوں کی معافی مانگنی، میرے تو گناہ پہلے ہی معاف ہو گئے. تو یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. اب انہی احکام کو تھوڑے سا ترتیب کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے، کیونکہ یہ احکامات ایسے نہیں ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے سے یا ایک دفعہ سننے سے راسخ ہو جائیں ذہن میں، پھر بھی اشکالات رہ جاتے ہیں. تو اس لیے ترتیب سے اب کچھ چیزیں. حج شروع ہوتا ہے 8 تاریخ سے، 8 ذو الحجہ سے، جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں. عرب کے لوگ حج کے سفر میں روانہ ہونے سے پہلے اس دن اونٹوں کو خوب پانی پلاتے، سیراب کرتے. تو ترویہ کہتے ہیں سیرابی کو، یعنی یہ سیرابی کا دن ہے. یوم الترویہ سے ایک دن پہلے حج کے مناسک کو دہرا لینا چاہیے، یعنی اپنے گروپ کے اندر بیٹھ کے یا کتاب پڑھ کے یا کوئی لیکچر سن کے ساری چیزوں کو دوبارہ ریمائنڈ کر یعنی ریوائز کر لینا چاہیے. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الترویہ سے ایک دن پہلے لوگوں کو خطبہ دیا اور ان کو ان کے مناسک سکھائے، ٹریننگ دی، یس، کہ کیسے حج کرنا ہے. تو اس کام کو بھی سنت سمجھ کے کیا کریں. جانے والوں کو اگر آپ تربیت دیتے ہیں کہ وہ حج کا طریقہ سیکھ کر جائیں، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم. حج تمتع کرنے والے غسل کر کے احرام باندھیں، یہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں وہ اپنے رہنے کی جگہوں سے احرام باندھیں، حتیٰ کہ مکہ کے لوگ مکہ سے ہی احرام باندھیں، اور احرام باندھتے ہوئے پہلے غسل کر لیں. یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن افضل یہی ہے. یعنی جہاں آپ کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا کسی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا کسی خیمے میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا مسجد کے صحن میں آپ نے کوئی ڈیرا لگایا ہوا اپنا، کوئی ٹھہرنے کی رہنے کی جگہ نہیں. پہلے تو یہ بہت ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ جب وہ تصریح اور ان چیزوں کی کوئی وہ نہیں تھی، رکاوٹ نہیں تھی، ہر ایک کو حج کرنے کا اجازت تھی، خصوصاً سعودی عرب کے اندر سے، تو ہر طرح کے لوگ آ جاتے تھے جن کے پاس کوئی حملہ کہتے ہیں کوئی گروپ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، تو وہ اپنے اون پر حج کرتے تھے. اگر پیسے نہیں بھی تو وہ اپنا سامان تھوڑا سا اپنے اوپر لاد لیتے اور پھر کہیں بھی سو جاتے، لیٹ جاتے اور پھر پیدل حج کر لیتے. اور وہاں کھانا پینا فری بھی بٹ رہا ہوتا ہے، وہ کھا پی کے تو منیمم اس میں حج کر لیتے تھے.
لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک موقع پر بہت اسٹیمپیڈ ہوئی تھی اور بہت سے لوگ مارے بھی گئے تھے کہ جنہوں نے منا سے نکلنے کے لیے سامان اپنا ساتھ ہی اٹھا لیا تھا اور رمی جمار کر رہے تھے. تو وہ جب دھکا پڑا تو سامان، آپ کو پتا ہے کہ انسان کی پش اور ہوتی ہے، اور اگر سامان کے ساتھ کوئی پش کرے تو پھر ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر سخت پابندی لگ گئی. تو اب اس کا کل مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا کہ حرم کے باہر انہوں نے اسی طرح کی سکین مشینیں لگا دی ہیں جیسے ایئرپورٹس پہ ہوتی ہے نا، آپ اپنا کارڈ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، پھر آپ اندر جاتے ہیں. کہ جس کے پاس وہ کارڈ نہیں ہے، تصریح نہیں ہے، وہ جا نہیں سکتا. تو یہ سارے انتظامات اسی لیے کرنے پڑتے ہیں تاکہ ہر چیز ایک ترتیب اور تنظیم کے ساتھ ہو اور لوگوں کو نقصان نہ ہو. طواف کے دوران نا بیگ نہیں اٹھانے دیتے جو پیچھے، پھر بھی لوگ نہیں سنتے، لیکن وہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے نا پیچھے والوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. تو وہ اتنے بڑے بڑے بیگز انہوں نے بیک پیکس اٹھائے ہوتے، تو وہ بھی کیونکہ جب وہ قریب منع آتے کرتے ہیں تو اس سے ٹکرا جاتے ہیں. اور تو یاد رکھیے کہ اب کسی میقات پہ نہیں جانا. حج کا احرام مکہ کے اندر سے ہی باندھا جائے گا. جابر بن عبداللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا بیت اللہ کے طواف اور صفا مروہ کی سعی کے بعد اپنے احرام کھول ڈالو، بال ترشوا لو، یوم الترویہ تک برابر اسی طرح حلال رہو، پھر یوم الترویہ میں مکہ ہی سے حج کا احرام باندھو. دوسری چیز یہ کہ وقت سے پہلے احرام نہیں باندھنا، 7 تاریخ کو نہیں باندھنا. یا یہ نہیں کہ آپ نے تمتع کیا تو اس کے بعد کہیں کہ اب کیا احرام کھولنا، 1-2 دن رہتے ہیں، یہی ٹھیک ہے چلتا جائے. عبید بن جرائج سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا اے ابو عبد الرحمن، میں نے آپ کو 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں آپ کے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ان میں سے ایک کام یہ کہ میں نے دیکھا کہ جب آپ مکہ میں تھے لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں اور آپ 8ویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے. عبداللہ نے جواب دیا رضی اللہ عنہ کہ احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر نہ چل پڑتی. چادریں تو پہن لیتے تھے لیکن اونٹنی چلتی تو آپ تلبیہ پکارتے تھے اور اللہم لبیک اللہم حجن یا عمرۃ. یعنی نیت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے آپ میقات کراس کرنے لگتے ہیں عمرے میں. اور حج کے موقع پر جہاں آپ کی سواری چلی تو آپ نے